بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صدائے چترال کے اس خوبصورت اسٹیج سے دوبارہ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں جہاں سے بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خوش ہوں گے, صحت مند ہوں گے اور اچھے سے اپنی زندگی گزارے ہوں گے. میں ہوں آپ کی اپنی خوبصورت ہوسٹ. ابھی شو سے پہلے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آج ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے, تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوسٹ میرے ساتھ بیٹھی جو چلو ناظرین کے ساتھ کر لو تھوڑی. وعلیکم السلام. اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ناظرین, ہمارے زبینہ سے تھوڑی سی کم خوبصورت ہوں لیکن آپ سب کو بھی آج صدائے چترال میں یہ نہیں زیادہ بولنے والی. اور جو ہے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے چترال سے, ان سے میں تھوڑی سی اپنی زبان میں بات کروں کہ چترال کندور کی بلکہ کھوار زبان ہوشکورک کورا کیا سمی کندوری جون کس پر پروگرام مدد میں سسفن تی دفع خور ہے پروگرام خوشان گیو رسیان اور امید کو سین کبسا جم بومی اور دعا دی کو سین کہ اللہ تعالیٰ تان بے پناہ مہربانی انچاغا اس پہ حالیات بھی کوہ سے جستا اس پر پروگرام اس پسم شامل بھی کو بومی ہمیشہ ستر ریسین کی کال کولی اسکرین نمبر سالہ چگیان حتو گا نسبت کال ہمیشہ قومی اندی اور ود اس پسو کال کولی کی لپھے تامی پروگرام حوالہ تام خیالات ان کس پس بوجی تامی سبو میں نادار بوسی. اور بس یہی آپ بول. بالکل عالیہ, آپ لوگ عالیہ نے تو چترالیوں کو بتا دیا کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے. تو چترال سے باہر جتنے بھی لوگ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ویسے بھی ہمیں تو باہر سے بھی کال, لاسٹ ٹائم ہمیں یو کے سے کال آئی تھی, تو ہمارا پروگرام تو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے. تو جہاں سے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ سب کو ہم اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. آپ سب اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے, تو آپ کالز کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کوئی نئی خبر دے سکتے ہیں, اپنے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں, ہمارے کلچر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. چترال سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چترال کے حوالے سے ہمیں بتا سکتے ہیں. ویسے کافی ساری میجر ڈیولپمنٹس ہر ویک ہوتی ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو ہمارے ساتھ گیسٹ آئے تھے ان کا تعلق تیرچ سے تھا, تیرچ سے, تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اچھی بہت مزے کی نیوز بھی لاسٹ ویک ہوئی. ایک چیز ہوئی کہ چترال سے نا مطلب بہت کم عمر 9 سال کی بچی تھی جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے تیرچ میں جو بیس کیمپ تھا وہ انہوں نے ٹریک کیا. تو مطلب چترال کی تاریخ میں وہ سب سے مطلب کم عمر ٹریکرز بن گئے. تو یہ اعزاز ان کو حاصل ہے. تو کافی پازیٹیو چیز ہے کہ اس پہ جانا. لاسٹ شو میں ہی ہم سر سے ڈسکس کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ زیادہ لوگ نہیں جاتے. تو اس طرح سے جو ہے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا دوبارہ سے وہ ہو گیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہاں پہ بھی لوگ ٹریک کر سکتے ہیں. تو کافی ساری اچھی چیزیں مطلب ہوئی ہیں, پازیٹیو چیزیں. مطلب وہ بہت کیوٹ سے بچے ہیں. بالکل ایسا ہی نا عالیہ, ہر کسی کا پیشن ہوتا ہے, کسی نے کیا کرنا تھا, کسی نے کیا کرنا. اب اتنی چھوٹی سی عمر میں جو ہے بچوں کو یہ خیال آیا کہ ہم پہاڑوں پہ جائیں گے اور وہاں ایکسپیڈیشن کریں گے. ویسے بھی مطلب یہ ان سب چیزوں کے لیے نا پہلے ٹریننگز ہوتی ہیں, ادارے ان کے اوپر کام کرتے. تو ڈیفینیٹلی نابیہ کا یہ سین تھا کہ اس کے بابا جاتے رہتے, پہلے ٹریکر ہے نا, تو اپنے بابا سے سیکھا ہوگا کہ جاتے رہتے ہیں. تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنا کے وہ گئے ہیں اور تیرچ میں انہوں نے کیمپ جو گئے جہاں تک بھی گئے تھے, کہاں کیمپ بیس کیمپ تک گئے تھے. ہاں, تو وہاں سے واپس آئے. پورے سوشل میڈیا پہ 2 دن سے تقریباً نا ہر جگہ پہ شیئر کیا جا رہا ہے اور لوگ اتنا زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایک تو چھوٹے بچے ہیں, اوپر سے پہاڑوں پہ جانے کا شوق الگ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو چیز. اس کے علاوہ بھی علی ایک دفعہ ہمارے شو میں کشکار ٹریکرز بھی آئے تھے اور وہ بھی انہوں نے کچھ کام کیا. ہاں, انہوں نے بھی ایک ایکسپیڈیشن پہ گئے, تو ان کی بھی کافی ویڈیوز چترال ٹائمز میں اس کے علاوہ زبینہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہوئی, لیکن ایک تھوڑا سا دل دکھانے والی چیز بھی ہوئی. شندور میں جو واقعہ ہوا کہ گلگت سے لوگ آئے, انہوں نے جو لسپور ویلی کے کچھ لوگ تھے ان کے گھر گرائے. تو مطلب چترال گلگت ویسے ایک ہی چیز ہے, ہمارا ثقافت سے ہمارا ہم مطلب بالکل سملر. ویسے عالیہ کا بھی اس طرح ایکسپیرینس ہوا, میرا تو بہت زیادہ ہوا ہے کہ نا یونیورسٹی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ گلگت کے جو بھی اسٹوڈنٹس آتے تھے نا, دوستوں کہتے تھے شندور تو ہمارے, تم لوگوں کا کچھ نہیں ہے. تو پتہ ہے میرے پاس کیا جو ہے, کہتی تھی ہر دفعہ پولو تو ہم جیتے, تو شندور تم لوگ کا کیسے ہو سکتا ہے, پولو جو جیتے گا شندور اس کا ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو کچھ دنوں میں یہ حرکت ہوئی ہے صحیح تو نہیں تھی, یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے, اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. اس کو ہمیں بالکل بھی مطلب یہ کچھ چند جو ہیں شرپسند عناصر ہیں جو یہ مطلب ہمارا رشتہ جو گلگت کے ساتھ ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں. تو ہم تو ایک ہی ہیں, ہماری زبانیں بھی سیم ہے, وہاں بھی کھوار بولی جاتی اور بھی زبانیں مطلب بولی جاتی. ایون ہمارا میوزک, ہمارا رہنا سہنا, ایوری تھنگ ہمارا سیم. بالکل. تو یہ مطلب کافی ایک
दुखी सी सिचुएशन थी इस हवाले से, किस तरह की चीज़ें नहीं आज सुबह भी काफ़ी लोगों ने, लड़कों ने यंग ये वीडियोस बनाई है कि आप लोग ठीक है, चित्राली लड़कों ने ये वीडियो बनाई कि हम ना इस पे वो वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, वो इस तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शंदूर वहीं पे है, उसने कहीं नहीं जाना, वहाँ पे जाके सब एक साथ ही पोलो खेलते हैं और उस पर डेफिनेटली अब मेरा है, चित्राल का है, गिलगित का है, इस तरह अगर चीज़ें आ गई बीच में तो डेफिनेटली जो थोड़ा सा रिलेशनशिप है चित्राल और गिलगित के बीच वो ख़राब हो जाएगा, लोगों की लड़ाई हो जाएगी, होने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, हम क्या सदाए चित्राल के थ्रू जी और अपने नाज़रीन से कहते हैं कि आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना, उनको आप गेस करें, मतलब कि आज हमारे साथ कौन है गेस्ट। आपके पास 5-6 मिनट का टाइम है, आप लोग गेस करके हमें कॉल्स करके हमें बता सकते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। हम जाते हैं एक छोटे से म्यूजिक की तरफ, म्यूजिक सुनाएंगे आपको, चूंकि अभी जो गिलगित और चित्राल के दरमियान ये शंदूर में थोड़ा सा जो वाक़या मिक्स कल्चर का म्यूजिक सुनते हैं। हाँ, तो हमारी तरफ से एक पॉजिटिव ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वाले जो है ना, हम एक ही हैं, तो इसलिए जाते हैं एक सॉन्ग की तरफ, सॉन्ग सुन के वापस आते हैं, फिर अपने गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सदाए चित्राल में खूबसूरत सा गाना हमने अपने नाजरीन के लिए डेडिकेट किया था, स्पेशली शंदूर के बाद हमने कहा कि दिखाते कि हम ये म्यूज़िक जो था ये शना, ब्रुशिस्की और ख्वार में मिक्स था, तो इसी से ये मैसेज जाता है कि हम एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हमारी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर, और जितने भी लोग हैं गिलगित के या चित्राल के जो हैं, मतलब इन तनाज़ों में ना पड़े, हम स्पेशली सोशल मीडिया पे बिला वजह के बहस करने से गुरेज करें, यही मैसेज यही होता है। तो ये जो है कुछ चंद शरपसंद अनासिर हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमें अपना जो अमन है, हमारा जो रिलेशनशिप है, उसको हमने उसी तरह अच्छे से आगे लेके जाना है। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के जिस तरह हमने कहा था कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको आप गेस्ट कर सकते हैं, उनसे बात करने के लिए भी आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया गया, वहाँ से आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं उनको आप मतलब चित्राल में अब तो हर कोई जानता है। बिल्कुल, पहले कम जानते होंगे, लेकिन अभी चित्राल में जो है रिसेंटली, जब मैं अभी रिसेंट में चित्राल गई थी तो काफ़ी सारे हर जगहों पे पोस्टर्स लगे हुए थे, स्पेशली मस्तूज से ऊपर तो मैं नहीं गई, लेकिन वहाँ तक तो सारे लोगों को पता था कि ये है। पहले थोड़ा कम जानते थे, लेकिन अभी काफ़ी लोग जानते हैं, और डेफिनेटली हमने प्रोग्राम में बताया भी था कि आप लोग हमें कॉल्स करके बता सकते हैं। मैंने वैसे कल आलिया काफ़ी लोगों को बताया भी था कि हमारे साथ जो है ज़ुबीना, तो टाइम ज़ाया के बगैर अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में एज ए गेस्ट सेनेटर तलहा महमूद साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में, और बहुत शुक्रिया आपका कि टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में। सर, काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि आपको अपने शो में बुलाएं हम, लेकिन डेफिनेटली आपकी मसरूफियात इतने सारे होंगे कि आज आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका हम शुक्रगुजार हैं। सर, रिसेंटली चित्राल में काफ़ी लोग अभी आपको जानने लगे हैं, तो आप जाते भी रहते हैं चित्राल में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका चित्राल वालों के साथ? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और मैं चित्राल के लोगों को भी पसंद करता हूँ, चित्राल को भी पसंद करता हूँ, और मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो बहुत मुझे अच्छा लगा है वहाँ पर। मैं ज़्यादा टाइम तो पहले नहीं गुजरा मेरा चित्राल में, थोड़ा बहुत गुजरा, इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा टाइम गुजरा, और वहाँ के लोगों को, इलाके को समझने में ज़रा ज़्यादा आसानी हुई। बिल्कुल। सर, क्या चीज़ आपको लेके चित्राल गई, लाइक किस चीज़ ने आपको चित्राल की तरफ वो किया? देखिए, चित्राल जो है वो एक पसमानदा इलाका है और पाकिस्तान से बिल्कुल हट के। अभी तो आप ये नया चित्राल देख रहे हैं कि इस वक्त चित्राल में लवारी टनल है, लेकिन ये लवारी टनल पहले नहीं थी। जब लवारी टनल नहीं थी तो सर्दियों में चित्राल से जो राब्ता होता था पाकिस्तान का, वो अफगानिस्तान के थ्रू होता था, और उस वक्त लोगों ने बड़ा सख्त टाइम गुजारा है। और तो ये जो इस वक्त चित्राल है वो तो फिर भी बहुत बेहतर पोजीशन पे आ गया है कि 12 महीने अब टच में आ गए। तो इस हवाले से पाकिस्तान का ये यूनिक इलाका है। फिर मुझे अफसोस इस बात का है कि चित्राल जो है पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो वसाइल से भरपूर है, बिल्कुल, और पाकिस्तान की
अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है मईशत का, इकोनॉमिक्स, और उसके अंदर वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है चित्राल। लेकिन ना चित्राल के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया, ना चित्राल के लोगों को इस चीज़ के अंदर जो है उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। अदरवाइज पाकिस्तान का शुरू में आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो है बिजली का बुरहान शुरू हुआ, उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे वक्त होते एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिएगा सताई चित्राल। चित्राल के लोगों से तो डेफिनेटली मोहब्बत है। आपको क्या लगता है वहाँ के अभी जो मसले मसाइल चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो इस पर आप क्या बात करना चाहेंगे? आप अपने फाउंडेशन के थ्रू ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जी हाँ, इसमें देखिए पहले मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था चित्राल के वाले से कि इतना पसमानदा होगा। मुझे ये अंदाज़ा था पसमानदा है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना पसमानदा तरीन होगा। और उसके बाद हर वक्त जब भी मौसम के कुछ हालात तब्दील होते हैं तो उसमें उन इलाकों के अंदर तबाही आ जाती है। बिल्कुल सर। तो ये मामलात हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वहाँ पर एक कमिटमेंट थी, एक उसके इलाके के साथ एक हमारा ऐसा रिश्ता डेवलप हो गया था। तो उसमें मैं तो खैर बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरे जहन के अंदर, एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वहाँ के लोगों के रोज़गार के हवाले से। तो वो तो उसमें तो ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो हैं उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े बड़े जो शाहराएँ हैं, जैसे अगर आप अपर चित्राल की बात करें तो क्या है वहाँ पे सब कच्चा रोड है, रोड नाम की चीज़ नहीं है। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फिर वहाँ पर ट्रेड जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर करने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन सब चीज़ों को बंद किया हुआ। इसके साथ साथ अगर आप देखें टूरिज़्म के हवाले से, फिर अगर बिजली पैदा करना चाहें तो बिजली भी पैदा कर सकते थे, उन्होंने उस पर भी इतना वो नहीं किया। इसके बाद जो तीसरा जो सबसे बड़ा है जिसको लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं, टूरिज़्म। और जो माशी हवाले से है वो वहाँ पे जो एक छोटी छोटी इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा चांस है, जिसको आप स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं, जो घरों के अंदर छोटी छोटी लगाई जा सकती हैं। इसके बहुत क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, कमिटमेंट वाले। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे उन लोगों को थोड़े बहुत वसाइल फराहम किए जाएं तो वो लोग बहुत छोटे से काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी सर, आपने वहाँ पे इलेक्शन भी सर कॉन्टेस्ट किया था, उसका मतलब आपको किस तरह से रिस्पॉन्स आया सर? सर हमारे पास कॉलर है, उनसे बात करके फिर वो करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी मेरी। हम टेलीविजन पर देखते रहते हैं कि आया शुमाली इलाका जहाँ है, तो जब वो दिखाते हैं उधर जाकर बहुत खूबसूरत होते हैं ना, तो जब इधर से मतलब रोड वगैरह दिखाते हैं, इतने ख़राब रोड हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड हैं। तो मेरी ये सड़कें रिक्वेस्ट है कम से कम बुनियादी तौर पर सड़कें वगैरह और हॉस्पिटल वगैरह माँ और बच्चे की सेहत के लिए इस तरह के जो बुनियादी तौर पर सहूलत होती है और एजुकेशन की, ये तीन चीज़ें लाजमी होना। सड़कों का तो होना बहुत ज़रूरी है ना। जबकि हम प्रोग्राम देखते हैं, ट्रैवल प्रोग्राम देखते हैं, उनमें भी दिखाते हैं खुदा ना खासा गाड़ी ख़राब हो जाए, अल्लाह माफ़ी, बंदा आगे पीछे जा ही नहीं सकता। वही लोग जा सकते हैं जिनके पास BMW गाड़ियाँ हो या इस तरह की इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, वही लोग जाते हैं। आम बंदा उधर जा ही नहीं सकता किसी तरीके से भी। हालांकि बहुत खूबसूरत है, लेकिन बुनियादी तौर पर सड़कें नहीं है और इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम है। खुदा ना खास्ता उधर बंदा जाम हो जाए तो कोई वसाइल ही कोई नहीं, स्वाय आर्मी की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो आए और इनको फिर आगे पीछे इस तरह आगे पीछे महफूज इलाके या महफूज मकामात पर पहुंचाए ना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इंतजामिया है ना, उनको कम से कम टेलीविजन पर देखते, हम तो जाते तो नहीं ना, हम तो काफ़ी दूर से बोल रहे हैं,
بالکل آپ کا بہت شکریہ. ہم ابھی سر سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے کہ ان کے کیا پلانس ہیں اس حوالے سے. سر انہوں نے کافی سارے ایشوز بھی ریز کیے, تو آپ لوگوں کے کوئی, آپ کے فاؤنڈیشن کے کوئی پلانس ہیں فیوچر؟ دیکھیے اس میں ظاہری بات ہے ہمارے ذاتی ریسورسز ہیں بالکل سر, اور پرسنل ریسورسز بہت زیادہ نہیں ہوتے. اس پرسنل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اس وقت فلڈ کے حوالے سے, وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, چھوٹے چھوٹے جو بریجز ہیں, جو واکنگ بریجز ہیں, یا کوئی ایسا برج جس کے اندر گاڑی کا بھی استعمال ہو لیکن وہ چیپ ہو, ذرا سستا بن سکنے ہو, ہم یہ ساری چیزیں تو کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر, مزید بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جو سب سے بڑا کام ہے وہ وہاں پہ فوڈ آئٹمس کی ترسیل ہے, کیونکہ بہت سارے علاقوں کے اندر, اور اتنا مہنگا پڑتا ہے یہ وہاں پر, اتنے کا وہ میٹیریل نہیں ہوتا جتنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہم دے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم بہت سارے علاقوں میں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ میرے تو پروگرام بہت بڑے بڑے تھے, لیکن اس کے اندر جو آپ نے تجربے کی بات پوچھی کہ بہت اچھا تجربہ رہا میرا یہ الیکشن کے حوالے سے, لیکن اس میں میرے پاس اب کوئی آفیشیل ایسا نہیں ہے پورٹ فولیو جس کے اوپر میں اس حوالے سے کچھ کام کر سکوں فائنینشیل حوالے سے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا, میں لوور چترال سے اپر چترال کی طرف جاتے ہوئے بہت مرتبہ نہیں گیا, 2 مرتبہ میں نے دیکھا کہ دو مرتبہ میں نے دیکھا, ایک مرتبہ ایک گاڑی نیچے گئی دریا میں, دوسری گاڑی بھی, 2 گاڑیوں کو میں نے وہاں پہ میرے سامنے میں نے, یہ بڑی شاہراہ کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ضرورت ہے کہ مزید, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے ایجوکیشن کو پسند کرتے ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کو ان کے دروازے کے اوپر ایجوکیشن ملنی چاہیے. وہ لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں, پھر وہ مختلف علاقوں میں ان کو جانا پڑتا ہے, کیونکہ جو ایجوکیشن وہاں اویلیبل نہیں ہے یا فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, تو وہ پنجاب میں آتے ہیں, سندھ میں آتے ہیں, KPK میں آتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو وہیں پر ملنی چاہیے. لیکن آج 75 77 سال ہمارے گزر گئے, لیکن ان 77 سالوں میں کوئی بہت زیادہ, یہ میں نہیں کہتا ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, بالکل ہوئی ہوگی اور ہوئی ہے ڈیولپمنٹ, لیکن وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو 77-78 سال کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی. سر آپ نے چترال سے ہی الیکشن لڑنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ پاکستان کے اندر کافی سارے اور پسماندہ علاقے ہیں جن میں بھی یہ سارے ایشوز ہیں, تو چترال ہی کیوں آپ نے الیکشن کے لیے وہ؟ چترال بنیادی طور پہ اس طرح نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا چترال سے, میں نہیں لڑ رہا تھا. اس کے تو پوسٹر بھی لگ گئے تھے, میں تو کوہستان میں سے الیکشن لڑ رہا تھا. جی سر. تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ جب چترال گیا تو بیٹا مجھے تھوڑا ریلیکٹنٹ لگ رہا تھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ الیکشن میں اس کو کیا مسئلہ کیا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جو ہے اپنا میرٹ کے اوپر کام کرنا پسند کرتا ہوں. تو میں نے کہا تمہیں کسے روکا؟ کہتے مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ میں اگر یہاں سے الیکشن لڑ کے جیت بھی جاتا ہوں تو میں میرٹ پہ کام نہیں کر سکوں گا, جو حالات میں دیکھتا ہوں پولیٹیکلی. تو میں نے اس کو بڑا سمجھایا, اس نے کہا نہ میں میرٹ پہ کام کروں گا, مجھے روکا جائے گا, میرے لیے مسائل کھڑے ہوں گے, میں نے الیکشن نہیں لڑنا. میں نے کہا یار یہ تم نے پوسٹر بھی لگ گئے اور وہاں پہ لوگوں سے ہمارے وعدے ہو گئے, وہ بیچارے 2-2.5 سال سے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر, اور یہاں کے علاقے کے حالات اور معاملات بھی بتا رہے ہیں. تو جب میں وہاں پر, میں تو نہیں گیا تھا وہاں پہ الیکشن لڑنے, میں اصولی طور پہ تو بیٹے کے حوالے سے گیا تھا
اور پارٹی کے حوالے سے جو اس وقت جس پارٹی کے ساتھ میرا تعلق تھا، تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا کمٹمنٹ تو کمٹمنٹ ہے. میں نے پھر کوہستان سے جو ہے، میں پھر وہاں سے چترال تو میں گیا تھا 1 ہفتہ 5 دن کے لیے، لیکن پھر میں نہیں آیا چترال سے واپس. پھر میں نے کہا کہ اگر بیٹا نہیں الیکشن لڑتا تو چلو میں پھر الیکشن لڑوں گا. پھر میں نے کوہستان سے اپنے کاغذ واپس لے لیے تھے، میں نے الیکشن نہیں لڑا کوہستان سے. اور کوہستان کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ وہاں پر بھی علاقے آپس میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. مجھے وہاں پہ یہ سہولت ہوئی کہ وہاں پر بھی اسی طرح کو کمٹمنٹس ان کی آپس میں ہوئی. تو مجھے بھی موقع ملا کہ میں وہاں سے الیکشن نہ بھی لڑوں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے پھر وہاں سے معذرت کر لی اور اپنے کاغذ واپس لے لیے. چترال کے ساتھ چونکہ ایک کمٹمنٹ تھی اور میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا علاقہ ہو جس علاقے کے اندر میں کچھ کر کے دکھا سکوں. اور اتنا بڑا علاقہ اگر ہوتا ہے جس کو میں نہ سنبھال سکوں. تو چترال یہ ہے کہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سر دیکھنے میں چھوٹا ہے، یہ تو بہت بڑا علاقہ ہے. بالکل سر، بالکل. اور یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی میرے خیال سے، لیکن یہاں پر کام نہیں ہوا. البتہ ایک چیز کا مجھے اس کے اندر ہے کہ چترال کے لوگ ہمیشہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے. چترال کے لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سوچنا چاہیے. لیکن اگر چترال نے آج میں سمجھتا ہوں اپنے بارے میں سوچو، میں ہمیشہ یہی پیغام دیتا رہا ہوں، اپنے بارے میں سوچو سب سے پہلے. اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے علاقے، اپنے لوگ اور اپنی کمیونٹیز، ان کو مضبوط کرنا ہے آپ. اس کے بعد آپ کسی اور چیز میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ چلتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں، واپس آ کے سر سے گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے صدائے چترال. ویلکم بیک، خوش آمدید، خوش آمدید. اور آپ سب کو بریک کے بعد دوبارہ صدائے چترال میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر سے ہم کچھ باتیں کر رہے تھے چترال کے حوالے سے، چترال کے مسئلے مسائلوں کے حوالے سے. سر کافی جگہوں پہ آپ گئے، چترال کے کافی تقریباً چترال آپ نے دیکھ لیا. آپ کیلاش ویلی بھی آپ نے وزٹ کیا، تو وہاں پہ کیسا ایکسپیرینس رہا کیلاش بہت اچھا. کیلاش میں میرے لیے میں نے وہاں کے رسم و رواج، کسٹمز بڑے رچ قسم کے ہیں، اور اس کو ہم مزید بھی اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور اس علاقے کے اندر بھی پہنچنا ایک بہت مشکل کام ہے. روڈز وغیرہ کی کمیونیکیشن، پھر لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے اس علاقے کی طرف. ٹورزم پہ بھی ان کا بہت. جی ہاں، تو اس کے لیے دیکھیں نا، ٹورزم کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہے انفراسٹرکچر، آپ کا کمیونیکیشن، آپ کی وہاں کی روڈز کی کیا پوزیشن ہے. پھر اس کے بعد ٹورسٹ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریزیڈنس چاہیے، کوئی اچھا ہوٹل ہونا چاہیے، جو بھی جس کا جو بھی کیلیپر ہو اس کیلیپر کے حوالے سے بہتر ہوٹل ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو اس کو چاہیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کمیونیکیشن. کہ وہاں پہ آپ کا آج کل ٹیلی فون، نیٹ اور یہ سارے جو چیزیں ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اس کی فیسلٹی ہر آدمی کو ہر وقت چاہیے. اس کی وہاں پر اویلیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز جو آتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیکیورٹی. اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بڑے پرسکون ہیں، پیسفل لوگ ہیں. تو وہ اتنا مسئلہ نہیں، بلکہ لوکل لوگ جو ہے ہیلپ کرتے ہیں. سر چترال آپ کو بہت پسند ہے اور سنا آپ نے چترال میں اپنا گھر بھی بنایا ہوا ہے، تو آپ جاتے رہتے ہیں، تو کھانے وغیرہ مطلب کس طرح سے لائک آپ کو کیا لگتا ہے کھانے چترال کے ان حوالے سے تھوڑا بتائیں سر. جی ہاں بالکل. میں وہاں پر بہت زیادہ جانا نہیں ہوا، کیونکہ میں وہاں سے آنے کے بعد بھی کچھ الیکشن کے معاملات تھے جس میں پھنس گیا، اور وہ کافی لنگران بھی ہو گیا، اس کی وجہ سے اتنا نہیں. لیکن یہ کہ ایک بہت بڑا وہاں پر جو سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے وہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں سے بیٹھ کے ہمیں ڈیولپ کرنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ ان کو
ان کو سارے ریسورسز ہم یہاں سے فراہم کر رہے ہیں. اب میں نے وہاں پر فار ایگزامپل ایک اعلان کیا تھا الیکشن کے دنوں میں کہ میں وہاں پہ خواتین کے لیے 250 سینٹر کھولوں گا. بالکل یہ جو سلائی وغیرہ سلائی سن کے سینٹر ہمیں کافی خوشی بھی ہوتی اس ہے قسم کے میں خواتین کو پروموٹ کرنے کی میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم تیاری کرتے ہیں. ہمیں تو کھڑے ہونے کی مہلت ہی نہیں مل رہی. ایک کام نہیں ختم ہوتا دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے. تو پچھلے 6 مہینے میں وہاں پہ ڈیزاسٹرز بہت ہوئے. بالکل فلڈ ہو گئے. پھر اور یہ پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-2.5 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے وہاں پر جو بارشیں ہوئی اس میں کافی زیادہ نقصانات ہوئے اور 100 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے. بلکہ پھر اس میں کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو تباہ ہو گئی جی ہاں اس کے بعد جو حادثات ہوئے اس میں بھی اسی طرح کے. تو ہم ان چیزوں میں کافی زیادہ پھنسے رہے. لوگوں کی امیجیٹ جو ہیلپ ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کر, لیکن ہم نے الحمدللہ اس مہینے سے لاسٹ منتھ جولائی سے اگست سے ہم نے جو ہے باقاعدہ وہ سینٹر کھولنے شروع کر دیے ہیں. جی سر. پچھلے 15-20 دن پچھلے مہینے میں ہم نے تقریباً میرا خیال 20 یا 25 سینٹر کھول دیے. تو اس میرا خیال اگلے ہفتے 15 دن کے اندر اس مہینے کے اندر 10 سے 15 سینٹر ہم مزید کھول دیں گے. تو اسی طرح ہم کھولتے چلے جائیں گے تو 250 کی فگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ فگر ہم پوری کریں گے. اور ہر بورڈ کے اوپر میں نے لکھوایا کہ سینٹر کا جو پہلا سینٹر کھولو گے اس کو لکھ دو 1 تاکہ فگر پتہ چل جائے کہ جو منہ سے بولا ہے وہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا. سر چترال کے کھانے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ میں تو بہت پسند کرتا ہوں. اور میں یہ دیسی کھانے جو ہیں ان کو میں ہمیشہ سے میں پسند کرتا ہوں. خاص طور پہ جو چترال کی وہ جو آپ لوگ بریڈ بناتے ہیں نا, ٹکی کہتے ہیں جی ٹکی, اخروٹ والا یا نہیں ایک تو اخروٹ والی تو ہے وہ تو بڑی مزیدار ہوتی ہے. جی ہاں اس کے علاوہ بھی ایک آپ بریڈ بناتے ہیں بڑی پتلی سی, بڑا خوبصورت ہے. پھلکا کہتے ہیں وہ اس کے اندر یہ آپ بٹر اور یہ ساری چیزوں کا استعمال. جی ہاں. اور جو ہوتے ہیں نا جی نیچرل چیز کی بات ہی کچھ اور ہے. بالکل سر. اور آج کل آپ دیکھ لیں پوری دنیا واپس آ رہی ہے آرگینک کی طرف. اب آپ اگر بازار میں بھی جائیں تو آرگینک پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اصل چیز تو آرگینک ہے اور یہ چیز ہماری وہاں پہ فری ہے. چترال کے اندر سب کچھ وہاں پہ گھروں میں ہے. پھر آپ کے فروٹ اتنے وہاں کے ٹیسٹی ہیں کہ انبلیویبل. اور خاص طور پہ اس کے بڑے چانسز ہیں کہ اور بڑے مواقع ہیں کہ چھوٹی چھوٹی وہاں پہ انڈسٹری بھی لگ سکتی ہے, جیم اور جیلی اور ڈرائی فروٹ اور ان سے متعلق جس کا را مٹیریل وہاں پہ اویلیبل ہے. سر چترال کا کلچر آپ کو کیسا لگتا ہے اور چترال کا جو مشہور کھیل ہے پولو, کبھی کھیلنے کا آپ کو موقع ملا یا شوق ہے کھیلنے کا؟ نہیں میں کھیلتا تو نہیں رہا لیکن بہرحال مجھے بہت شوق ہے, میں پسند کرتا ہوں. بلکہ میں جاتا بھی رہا ہوں مختلف پولو کے میچز کے اندر. شندور بھی میں گیا ہوں, کافی عرصہ پہلے گیا تھا لیکن میں گیا ہوں وہاں پر بھی. اور اس کا جو وہاں پہ جو میچ ہوتا ہے وہ بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے. سر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کر کے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کے میں انصر بات کر رہا ہوں جی چترال سے. جی جی آپ کے گیسٹ جو آج کے گیسٹ ہیں سینیٹر طلعت, مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے انہیں آج اسکرین پہ اور جس طرح وہ تمام باتوں کا جواب دے رہے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے ان سے, ہو سکتا ہے کوشچن؟ جی 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 پوچھ سکتے ہیں. جی سینیٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی مہربانی. جی اچھا طلعت صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چترال میں آپ نے کافی کام کیے ہیں. ابھی چترال کی جو صورتحال ہے, فلڈ آئے یا جو بھی ابھی مطلب قدرتی آفات آتی ہیں,
اس میں ہمیں دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں, یا تلا فاؤنڈیشن نظر آتی ہے یا پھر الخدمت فاؤنڈیشن. تو یہ اس کا آپ کا مطلب کوئی مستقبل کا پلان ہے یا یہ صرف ٹیمپریری مطلب قدرتی آفات کے بعد آپ مطلب کام کر کے چلے جائیں گے؟ کیونکہ چترال کو وہ مستقل ایک ضرورت ہے, ایسا کوئی پلان ہو کہ چترال کی عوام کے لیے ایک مستقل طور پہ کام چاہیے, جیسے روڈ کے کام ہیں یا دوسرے چیزیں کام ہیں, فلاحی کام ہیں, سلائی سینٹر ہیں خواتین کے لیے, جیسا ابھی آپ نے کہا تھا کہ خواتین کو ہم لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا آپ کا مستقبل کا کوئی پلان ہے کہ جس سے مطلب چترال کی عوام کو مستقل طور پہ کوئی مطلب ان کے امپاورمنٹ پہ کام کیا جا سکے؟ جی, اس میں جہاں تک تعلق ہے, اصل میں جو بات انہوں نے کی, انہوں نے بھی بنیادی طور پہ وہی بات کی ہے کہ وہاں کے جو مسائل ہیں, اب ان مسائل کا حل جو ہے وہ وسائل کے اندر ہے. اور وسائل جو ہیں, میں تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن, محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیتی, بالکل کوئی چندہ میں نہیں اکٹھا کرتا کہ میں لوگوں سے میں پیسے لے رہا ہوں, یا کوئی آ کے مجھے دینا بھی چاہے تو میں نہیں لیتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, بالکل اور ایسے آتے ہیں ہمارے دوست, لیکن پھر میں ان کو ڈائیورٹ کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کروں گا, لیکن آپ اپنے ہاتھ سے اپنی ڈسٹریبیوشن کر لیں, واٹ ایور جو بھی ہے. ابھی یہ جو سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے, وہ سوال جو ہے مستقل کے حوالے سے کیا ہے, تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ یہ کام ہمارا چترال میں بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی بڑھانے کی کوشش کریں گے, لیکن یاد رکھیں کہ یہ ٹوٹل وسائل جو ہیں ہمارے پرسنل ہیں. اور میں بذات خود جو ہے میں بزنس مین ہوں, میں ایک انڈسٹریل سیٹ اپ کا مالک بھی ہوں, اور انڈسٹریل سیٹ اپ آج کل جو پاکستان میں جو ان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ نیچے جا رہی. میرا جو ہے وہ ہم بہرحال پھر بھی اس حالات کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے بزنس سیٹ اپس کو مینٹین رکھنے کی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں ڈالے, جو بھی برکتیں ڈالیں تو اس کا ثمر جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں ضرور ہم ڈالتے رہے. پچھلے 30-35 سال سے آج چترال میں تو آپ لوگوں نے مجھے ابھی دیکھا ہے, میں بنیادی طور پہ جیسے بھائی نے کہا کہ پتہ نہیں آپ اس کو کنٹینیو کریں گے یا یہ تھوڑا بہت کام کر کے ختم کر دیں گے, تو اس میں میری ایک بیک گراؤنڈ ہے. میری بیک گراؤنڈ ہے تقریباً میری زندگی کے 30-35 سال اس میں گزر چکے ہیں. یہ میرا زندگی کا پہلا الیکشن لڑا ہے. میں نے تو کبھی کسی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا. میں تو سینٹ کا الیکشن ضرور میں لڑتا رہا, لیکن سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ پبلک کا الیکشن نہیں ہے. پبلک کا الیکشن میں نے پہلے لڑا, لیکن میں اس ویلفیئر کے کام سے منسلک ہوں 1990 کے لگ بھگ سے, ارلی 90 سے. تو آج آپ ایک نسل کا ٹائم گزر گیا, اور یہ داستانیں جو ہماری ویلفیئر کے والے سے ہیں یہ پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی ہم کام کرتے رہے. میں سیریا جاتا رہا ہوں, سیریا میں ہماری فاؤنڈیشن کام کرتی رہی ہے, افریقہ میں. پھر جہاں جہاں مشکلات آتی ہیں, جیسے اس وقت فلسطین میں ہے, پھر آپ کی برما میں, روہنگیا میں ہوئی, پھر اور بہت سارے علاقے ہیں, صومالیہ ہے, ان علاقوں میں بھی ہم کام وہاں پہ کرتے رہے, اور اپنے ذاتی ریسورسز سے. اس میں کوئی پاکستانی حکومت کی طرف سے یا پاکستانی حکومت کی اگر آپ بات کریں گے تو میں نے تو 18 سال میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں. میں نے تو 18 سال میں فائنینشیل بینیفٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں لیا ان شیپ آف سیلری یا ٹی اے ڈی اے یا ٹرانسپورٹ یا جہازوں کی ٹکٹ, یا ہم باہر جب جاتے ہیں تو میں تو باہر جاتا ہوں تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے سیٹ نہیں مل سکی تو میں اکانومی کلاس میں کسی چھوٹی سی جگہ پہ بھی بیٹھ کے گیا ہوں.
لیکن وہ ٹکٹ میری ذاتی ہوتی تھی, بڑی رسپیکٹ والی اور آنر والی. میں گورنمنٹ آف پاکستان کی ٹکٹ نہیں لیتا تھا, اور وہاں جا کے بھی ہوٹل میں جب ہم ٹھہرتے تھے تو میں اپنی مرضی سے کسی چھوٹے کمرے میں رہنا پسند کر لیتا تھا, لیکن اپنے پیسوں سے. گورنمنٹ آف پاکستان کے ریسورسز کا استعمال فائنینشیل حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس سے دور رہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی وسائل میں نے استعمال بھی کر لی ہوں, کوئی ٹکٹ استعمال کر لی ہو, مجھے یاد نہیں ہے. میں آپ لوگ تو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ توشہ خانہ, یہ میں 2008 میں مجھے یاد ہے, میں سعودی عرب گیا تھا اس وقت ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو مجھے انہوں نے کوئی ڈائمنڈ کے سیٹ اور کوئی رولیکس کی گھڑی وغیرہ بھی دی تھی شاہ عبداللہ نے. میں واپس آیا, میں نے اس کو توشہ خانہ میں جمع کرا دی, اور مجھے پھر کسی نے کہا کہ آپ ان کو پیسے دے کے لے بھی سکتے ہیں. میں نے کہا میں پیسے دے کے بھی نہیں لوں گا, میں یہ پرانی چیز میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل پسند کروں گا, لیکن میری جو سب سے بڑی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے, جس کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا, وہ ہے رسپیکٹ. میں رسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے اگینسٹ مجھے رسپیکٹ چاہیے. بالکل. اگر کہیں پر مجھے پرابلم آتا ہے نا, پرابلم آتا ہے تو اس وقت آتا ہے جب رسپیکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. اور جو میرے خیال ہے کہ میں وہاں پر, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میں نے چترال سے کچھ بھی نہیں لیا. اگر پولیٹیکلی بھی میں نے الیکشن ضرور لڑا, اور اس میں بہت سارے مجھے ووٹ بھی ملے ہیں, مجھے 43,000 کے لگ بھگ ووٹ جو ہے وہ دیا ہے چترال کے لوگوں نے. یہ دیکھیں کتنی محبت کا ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ مجھے وہاں سے ہلنے بھی نہیں دیتی ہے. بالکل سر, کیا بات ہے. میں جب یہ دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ 43,000 جینون ووٹ پڑا ہے مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کس کس نے مجھے ووٹ دی ہے. تو 43,000 لوگوں نے مجھے ووٹ دی ہے, اور 43,000 لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا. میں نہیں جیت سکا, کوئی بات نہیں, ابھی بھی آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اسی بات کو جاری رکھیں گے, ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ. ویلکم بیک. بریکارا چی پسفہ انت خوش آمدید کو سیانتان پروگرام صدائے چترالہ, اور اس پر سمہنون اس پر مہمان موجود اصول سینیٹر صاحب. عالیہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, کالر سے بات کرتے ہیں, پھر سر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ, میں احمد بات کر رہا ہوں ہزارہ ڈی میں. جی سر بتائیں, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کہہ رہے ہیں چترال کے حوالے سے. میرا طلحہ صاحب سے ایک سوال تھا کہ انہوں نے چترال کے بارے میں بہت ساری باتیں کی, اور چترال سے انہوں نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا. بالکل 1000%. میں یہ چاہوں گا کہ طلحہ صاحب بتائیں کہ کیا وہ فیوچر میں ان کے پلانز ہیں کہ وہ ہزارہ سے الیکشن لڑیں, کیونکہ ایک بہت بڑی جو کمیونٹی ہے ان کو یہاں پہ محبت کرنے والے ہیں. تو سوال اس لیے میں چاہتا ہوں کہ طلحہ صاحب. تھینک یو سو مچ. مجھے بات سمجھ نہیں آئی. سر وہ ہزارہ سے کال کر رہے تھے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فیوچر میں آپ کے کوئی پلانس ہیں کہ آپ ہزارہ سے الیکشن لڑیں, کیونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کا. نہیں, جہاں تک ہزارہ کا تعلق ہے, ہزارہ میں تو مجھے سب جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے, اس لیے کہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی نا, جیسے چترال میں جنہوں نے سوال کیا کہ یہ رہیں گے نہیں رہیں گے, مجھے ہزارہ میں میری زندگی گزر گئی ہے. اب جنہوں نے ابھی فون کیا ہے ان کو پتا ہوگا کہ میں عرصے دراز سے ہزارہ میں ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, جس میں اگر آپ ادھر سے شروع ہو جائیں حسن ابدال سے, حسن ابدال, ہری پور, پھر آگے ایبٹ آباد ہے, مانسیرہ ہے, اگی ہے, آپ کا تورغر ہے, بٹگرام ہے, الائی ہے, پھر یہ آگے کے علاقے ہیں, کوہستان ہے, ہمارا شانگلہ کا ایریا ہے. تو یہ ان سب علاقوں میں ہم مستقل کام کر رہے ہیں پچھلے برسہا برس سے, اور ابھی بھی مستقل چل رہے ہیں. ابھی اگر چترال میں ہے
تو یہ کام کوہستان میں بھی ہو رہا ہے. بالکل. اس وقت اور بھی بہت سارے علاقوں میں کام ہو رہا ہے جہاں پہ ڈیساسٹر ہیں, لیکن اسٹرینتھ جو ہے وہ چترال میں اس وقت ہماری زیادہ ہے اور پرابلمز بھی زیادہ چترال میں ہیں. تو ہم اسی طرف فوکس کر رہے ہیں, اور میں خود بھی انشاءاللہ تعالی یہ میری کوشش ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں کے اندر میرا خود بھی ہے اس میں پروگرام جس میں ہم نے ایک بڑے انشاءاللہ تعالی کچھ فیصلے بھی کرنے ہیں چترال جا کے, اور وہاں کے علاقے کے حوالے سے جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ چترال, میں نے ان سے پہلے بھی کہتا تھا, آج بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے علاقے کے حوالے سے, اپنے لوگوں کے حوالے سے, اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اپنے جو آپ کے ایریے کے لوگ ہیں ان لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے. تاکہ اور یہ آپ کی کنٹریبیوشن پاکستان کی اندر کنٹریبیوشن ہوگی کہ آپ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس حوالے سے چترال کے لوگوں کو اب اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب دنیا جو ہے وہ بات کو نہیں, کام کو جانتی ہے, اور کام کے لیے آپ کو صحیح فیصلے آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں. سر چترال میں کافی عرصے رہے ہیں آپ, چترالی زبان ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ وہاں پہ بولتے تھے. یہاں پہ ہمیں بھی کالز آتی ہے کہ آپ لوگ کھوار میں بات کریں, کھوار اتنی میٹھی لینگویج ہے, تو آپ کو تھوڑے بہت الفاظ تو آپ نے سیکھ لیے ہوں گے. دیکھیں چترالی لینگویج جو ہے وہ میرے لیے نئی نہیں ہے. میرے فیملی جو ہے وہ بھی چترالی لینگویج جو ہے ہر وقت ہم سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک تعلق ہے سیکھنے کے حوالے سے, تو میری مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے اور میرے پر اتنا زیادہ کام کے دباؤ اور بوجھ ہوتے ہیں بولنا اس طرح کہ وہ میں بہت زیادہ اس میں دلچسپی نہیں لے سکا, اس میں زیادہ اپنی محنت نہیں کر سکا. لیکن اس میں یہ کہ کچھ نہ کچھ کالر ہیں, جی ہاں, کچھ نہ کچھ اس میں ضرور کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں چترال سے بات کر رہا ہوں, آیون سے. اچھا لالا محمود صاحب ہمارے گاؤں میں آئے تھے سر. جی بالکل بھی. جی جی بتائیں. ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا پروگرام کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی میں لالا محمود صاحب سے. جی جی کریں. جی ہمارے گاؤں میں کچھ پانی کا مسائل ہے, پینے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی سر اس پہ آپ کیا میں بات سمجھ گیا ان کی. ایون کے اندر ہیں بہت سارے, بلکہ ابھی ایک ٹورنامنٹ بھی ہو رہا تھا, تو میں نے رات بھی میری بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی. تو ہمارے لوگ جا رہے ہیں ٹورنامنٹ میں بھی جائیں گے, اور ضرور وہاں پہ میرا جو متعلقہ آفس ہے اس تک اطلاع پہنچ جائے. ویسے تو ایون میں ہمارے وہ اسیری صاحب ہیں, ہمارے بزرگ بڑے چترال کے اندر ایک خاص بات میں نے دیکھی, وہاں پہ لوگ بہت زیادہ عوامی خدمت کے اندر ان لوگوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے, بہت بڑی بات ہے. ورنہ یہاں پہ تو اتنی افراتفری ہے, کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے. بہت یہ آپ کا ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں چترال کی ایک بہت بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے, اور اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چترال کے اندر جو ہے مزید بہتری کرنے کی کوشش کریں گے. میں رات بھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو بریجز ہیں ان کو چیک کر لیں, جو بھی بنا سکتے ہیں, جو پیدل چلنے والے ہیں, جو ذرا اور اس کے اندر ہم کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی کر سکتے ہیں. یہ ہر چیز کے لیے وسائل چاہیے. ابھی اگر وسائل ہمارے پاس ہوں تو ادھر تھوڑے وسائل سے ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. ہماری ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر. ایکسپرٹیز سے مراد یہ کہ ہم نے اس طرح کے بہت سارے کام کیے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہے کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ ایکسپینسز کر کے ایک کام کرتے ہیں, ہم وہی کام جو ہے کم ایکسپینسز سے بھی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی میرا پروگرام ہے
میں ابھی جیسے آپ سے بات کر رہا تھا سلائی سینٹرز کے حوالے سے، میرے پاس اس وقت جو میں نے مشینیں تیار کروا کے تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگر کھولتے چلے جائیں تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ سارے سینٹرز بہت جلد جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم اور بہت سارے کام کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے دور کے علاقے، خاص طور پہ جو آپ کے علاقے ہیں جی، یرخون ویلی ہے، لسپور ہے، پھر آپ کے دوسرے علاقے ہیں، موڑکھو ہے، موڑکھو ہے، رچ ایک علاقہ ہے، وہاں پورے گھرانے سارے ختم. میں نے ابھی بلکہ ان کو کہا، تو میں نے کہا ان کو ہم چادریں جو بنواتے ہیں چھتوں کی، جو چھت کی وہ ہم بنواتے ہیں وہاں سے لوور چترال سے، لوور دیر سے، وہاں ایک فیکٹری ہے. کیونکہ یہاں پر کوالٹی کی چیز مجھے نہیں مل رہی تھی چترال سے، تو وہاں سے میں نے کافی موٹی گیج کی بنوائی. تو میں وہاں سے بنوا کے بھجوا رہا تھا مختلف گھر بنانے کے لیے لوگوں کے لیے. تو مجھے رچ سے اطلاع آئی، تو میں نے ان کو کہا وہاں پہ جو گھر ڈیمیج ہیں ان گھروں کو سب کو سپورٹ کرو. وہاں سے اطلاع آئی کہ نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس شیٹس وغیرہ ہیں، اگر ہمیں کوئی سپورٹ دوسرے انداز میں ہو جائے تو ہم سیمنٹ یہ وہ دوسرا کر کے ہم کچا پکا گھر میں نے رات وہ بھی اوکے کر دیے کہ اس کو آپ لے کے آگے سر بڑھیں. آپ کی فاؤنڈیشن چترال میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی. بالکل، چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے زبینہ، تو سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ آئے، ہم نے چترال کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور چترال کے حوالے سے بھی ہم کافی پر امید ہیں اس حوالے سے. تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ سر ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے ایک دفعہ پھر. زبینہ، چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ابھی اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی دیکھنے کے لیے ہمارا پروگرام، جنہوں نے کالز کیا آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں اجازت چاہوں گی آپ سب سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ کسی اچھے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.